الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون قال تعالى وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم عليه تسليما كثيرا كثيرا جزى الله عنا محمدا صلی اللہ علیہ وسلم ما هو أهله محترم بزرگوں اور دینی بھائیوں، میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم کی آیات تلاوت فرمائی۔ قرآن کریم کتاب ہدایت ہے، کتاب دعوت ہے، مکمل اسلامی دستور قانون ہدایت ہے۔ اللہ رب العزت اس آیت کریمہ میں ہم تمام کو یہ سمجھا رہے ہیں وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا فَأَحْيَاكُمْ، کہ تم کیسے اللہ کو نہیں مانتے ہو
کیسے تم اللہ کا انکار کرتے ہو؟ تم نتھنگ تھے، تم کچھ نہیں تھے، پھر ہم نے تمہیں وجود بخشا۔ عالم ارواح میں اللہ رب العزت نے تمام کی روحوں کو جو جمع کیا اور عہد الستو لیا، سب سے پوچھا تھا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ ساری روحوں نے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آخری جو انسان سے دنیا میں آنے والے تھے تمام کی روحوں نے بیک زبان ہو کر کہا تھا کہ قولوا بل، کیوں نہیں، آپ ہمارے رب ہیں۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے اس زندگی کے بعد موت دے دی۔ اسی کو اللہ رب العزت اس آیت کریمہ میں سمجھا رہے ہیں، وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا فَأَحْيَاكُمْ، پھر تمہیں زندگی دی، ثُمَّ يُمِيتُكُمْ، پھر اس دنیا کے اندر وہ ایک موت اور پھر یہ دنیاوی زندگی آئی، اور اس دنیاوی زندگی کے بعد ایک موت آئے گی۔ ربنا امتنا اثنتين واحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل الى خروج من سبيل، اے اللہ دو موتیں تو نے ہمیں دے دی، ایک وہ موت عہد الستو والی اور ایک اس دنیاوی زندگی کی موت، جس کے بعد اب کوئی موت نہیں آنے والی ہے۔ یہ دنیاوی زندگی ختم ہو جائے گی موت کی شکل میں، پھر جو زندگی آنے والی ہے وہ لامحدود ہے، ہمیشہ ہمیش کی زندگی ہے۔ تو اس میں اللہ رب العزت اس آیت کریمہ میں یہ سمجھا رہے ہیں کہ جب ہم نے تمہیں یہ زندگی دی، وہ زندگی بھی دی، موت بھی دی، پھر یہ زندگی دی، پھر کیسے تم انکار کرتے ہو، کیسے اللہ کو نہیں مانتے؟ پھر اس زندگی کے بعد جو موت آئے گی اور موت کے بعد اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے، اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ دنیا کے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں وہ تین قسم کی حیات جنم لیتی ہے۔ ایک انسان ہے، سب سے پہلے آدم کو اللہ رب العزت نے اپنی قدرت کے ذریعے مٹی سے پیدا فرمایا، اور ماں حوا کو اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کی بچی ہوئی مٹی کے گارے سے بنایا۔ یہ جو تصور ہمارے معاشرے میں ہے اور مسلمانوں میں ہے کہ بائیں پسلی سے پیدا کی گئی ہے، یہ تصور بائبل سے آیا ہے، قرآن اور حدیث میں اس کو نہیں بیان کیا۔ تفسیر روح المعانی کے اندر حاشیے میں امام باقر رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑے امام ہیں، حضرت امام حسین کی اولاد میں سے، انہوں نے حاشیے میں یہ لکھا ہے کہ اللہ رب العزت نے حضرت آدم کو پیدا کرنے کے بعد جو گارا بچا تھا اس سے ماں حوا کو بنایا ہے۔ اب حدیث میں آتا ہے تو عورت کی وہاں طبیعت کو بیان کیا گیا ہے، عورت کی طبیعت میں کجی ہوگی، جیسے پسلی ٹیڑھی ہوتی ہے ایسے عورت کی فطرت میں ٹیڑھا پن ہوگا، آپ سیدھا کرنے جاؤ گے تو ٹوٹ جائے گی، وہ سیدھی نہیں ہوگی، وہ ٹیڑھی ہے اور اسی سے فائدہ اٹھا لو۔ یہ دنیا فائدہ اٹھانے کی جگہ، سیدھا کرنے جاؤ گے تو ٹوٹ جاؤ گے اور اس کا ٹوٹنا طلاق۔ یہ حدیث میں آتا ہے، اس کی فطرت کو بیان کیا ہے۔ باقی بائبل سے یہ تصور آیا ہے کہ اس کو پسلی سے پیدا کیا گیا، پسلی سے نہیں پیدا کیا گیا۔ اللہ رب العزت نے حوا اور حضرت آدم کو مٹی سے بنایا، پھر ان میں توالد اور تناسل کا سلسلہ چلتا ہے۔ نکاح کو تو جنت میں عمل، یہ عمل جنت میں پہلے وجود میں آیا اور پھر اس دنیا کے اندر انسانوں کو کہا گیا بھائی نکاح کرو، اور اسی نکاح کے ذریعے سے اللہ رب العزت اپنی مخلوق کو پھیلا رہا ہے، توالد اور تناسل کا سلسلہ۔ ایک دوسری مخلوق ہے جو پیدا خود بخود ہو جاتی ہے اور اس میں توالد اور تناسل کا سلسلہ نہیں چلتا، وہ ایسے ہی ختم ہو جاتی ہے۔ جیسے آج کل ہم آم کھاتے ہیں،
जामुन खाते हैं, उसमें कीड़े पड़ते हैं, हमारे पेट में भी कीड़े पड़ते हैं, ये कीड़े खुद ब खुद पैदा हुए, फलों में भी कीड़े खुद ब खुद पैदा हुए और वो मर जाते हैं, उसमें तवालुद और तनासुल का सिलसिला चलता है। कीड़ी मकोड़ी में तवालुद और तनासुल का सिलसिला, कीड़ी मकोड़ी भी पैदा होती है। आप देखते हैं बारिश के मौसम में जब रात में आप बल्ब जलाते हैं तो कई कीड़े मकोड़े पड़वाने आ जाते हैं और वो मर जाते हैं। मेढक देखे हम, बारिश हुई नहीं कि डेव डेव की आवाज चारों तरफ से हमारे कानों में गूंजने लगती, कल तक नहीं थी। मच्छर इतने पैदा होते हैं कि इंसान हैरान हो जाता है। जब गर्म लू चलती है फिर ये मच्छर खत्म हो जाते हैं, दिखते भी नहीं। ये सब कहते हैं कि खुद बखुद पैदा हो जाते, उसमें तवालुद और तनासुल का सिलसिला नहीं चलता। और कुछ मखलूक ऐसी है जो पैदा तो इसी तरीके से होती है, लेकिन इसमें तवालुद और तनासुल का सिलसिला फिर चलता है। खुद बखुद पैदा हो गए लेकिन फिर उसमें तवालुद और तनासुल का सिलसिला चलता है। तो ये 3 किस्म की मखलूक, जितनी भी दुनिया के अंदर मखलूक वजूद में आई, उसका पहला जोड़ा जो है वो मिट्टी ही से अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बनाया अपनी कुदरत के जरिए से। तो ये तवालुद और तनासुल का सिलसिला है मोहतरम दोस्तों बुजुर्गों, और इसी को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने समझाया है। वकैफ तकफुरून बिल्लाहि व कुंतुम अमवातन फअहयाकुम थुम्मा युमीतुकुम थुम्मा युहयीकुम थुम्मा इलैहि तुरजऊन। अब कुरान चूंकि दावत की किताब है, हिदायत की किताब है, इसलिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उसमें जितने भी किस्से बयान फरमाए हैं सब में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने दावत और तबलीग को समझाया है। अल्लाह के बंदे अल्लाह की तरफ कैसे पहुंचे, अल्लाह से कैसे मिल जावे, ये जगह जगह अल्लाह रब्बुल इज्जत ने समझाया। मैंने जो दूसरी आयत पढ़ी है, वतफक्कद अत्तैर फक़ाल मा लिय ला अरल हुदहुद, एक कौम गुजरी है जिसको कौमे सबा कहा जाता है। बहुत सारे लोग नादानी में अपनी लड़कियों का नाम सबा रख देते हैं। अगर सौर से सबा है तो वो हवा को कहते हैं, और अगर सीन से है तो ये कौम का एक जगह का नाम, एक बस्ती का, एक सिटी का नाम। यमन, जहां जिसका कैपिटल सना है, सनाए यमन, वहां कहते हैं कि ये सबा नाम की एक सिटी थी जिसकी मलिका बिल्किस थी। बिल्किस कौन थी? बिल्किस शराहबील उसका बाप था, उस बाप की बेटी थी शराहबील। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उसको बहुत नवाजा था, माल के एतबार से, खिलकत के एतबार से। वो ये कहता था मैं अजीबुल खिलकत हूं, मैं तो किसी इंसान से शादी नहीं करूं, मेरे लिए तो कहते हैं कोई अलग चाहे। फिर इसमें रिवायतों में आता है कि रैहाना बिनते सकन जो एक जिन्नातन थी उससे शादी की। हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की रिवायत है, अल्लामा सुयूती रहमतुल्लाहि अलैहि ने इसको अपनी किताब में जिक्र किया कि फिर उस शराहबील ने कहते हैं कि इस जिन्नातन से शादी की और उससे कहते हैं ये बिल्किस पैदा हुई। रिवायत में ये भी लिखा है कि बिल्किस के पांव, क्योंकि ये जिन्नात और इंसान दोनों की मखलूत नस्ल से पैदा हुई, तो जैसे घोड़े के अंदर खूड़ होती है तो उसकी एड़ी में ऐसी खूड़ थी जैसे घोड़े में होती है, गधे में होती है, बैल में होती है, ऐसी हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की रिवायत। ये बिल्किस कहते हैं यमन की मलिका थी। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम उस जमाने के जलीलुल कद्र पैगंबर थे। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इनको भी बहुत नवाजा था। बिल्किस के बारे में भी अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान में जिक्र किया है, वो ऊतियत मिन कुल्लि शै, कि बिल्किस को भी अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हर चीज से नवाजा, हर चीज उसको अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अता फरमाई। वलहा अर्शुन अजीम, उसका जो अर्श था उस जमाने के अंदर जो बादशाह हुआ करते थे, किंग जो हुआ करते थे, वो एक खास तख्त पर बैठा करते थे और वहीं से वो हुकूमत करते थे। इनका जो तख्त था वो
80 ہاتھ لمبا اور 40 ہاتھ چوڑا، اور یہ گولڈ کا تھا، سونے کا. ہماری تو مسجدوں کا ممبر بھی سونے کا نہیں ہوتا ہے، لیکن کہہ یہ رہا ہوں کہ وہ گولڈ کا تھا، اور اس میں زمرد، یاقوت، جواہرات، مروارید لگے ہوئے تھے. اللہ رب العزت نے ایسا تخت، اس کو قرآن کہتا ہے وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ، جس کو قرآن عرش عظیم کا ہے یقیناً یہ عرش عظیم ہوگا. تو یہ بلقیس تھی. حضرت سلیمان علیہ السلام کو بھی اللہ رب العزت نے، وہ پیغمبر بھی تھے، وہ نبی تھے، ساتھ میں وہ بادشاہ بھی تھے. اللہ رب العزت نے ان کو بادشاہت بھی عطا فرمائی تھی. ہواؤں پر حکومت تھی، پرندوں پر، جناتوں پر، سب پر اللہ رب العزت نے ان کو قابو دیا تھا. حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک کم و بیش سوالات انبیاء جو دنیا میں تشریف لائے، تمام نے کعبہ کا کہتے ہیں طواف کیا ہے، حج کیا ہے، تمام انبیاء کرام نے. حضرت سلیمان علیہ السلام بھی اپنے دور حکومت میں مکہ کو پہنچے حج کرنے کے لیے. جب وہ پہنچے ہیں تو روزانہ مکے کے اندر 5000 اونٹ، 5000 بیل، 20,000 مینڈے ذبح کرتے تھے اور سب کی دعوت کرتے تھے. اللہ رب العزت نے بہت دیا تھا حضرت سلیمان علیہ السلام، اور کہتے تھے یہ نبی آخر الزماں کی پیدا گاہ ہے، یہی نبی آخر الزماں آئیں گے. وہ ایسے نبی ہوں گے کہ وہ سارے انبیاء کے امام ہوں گے، اور ان کا روب 1 مہینے کی مسافت سے، 1 مہینے کی دوری پر انسان ہوگا، اس کے دل میں دشمن ہوگا، اس کے دل میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا روب ڈال دیا جائے. یعنی ان کا قریب کوئی پاس میں بیٹھا ہے، پہلو میں بیٹھا ہے، وہ بھی کام دے گا، اور 1 مہینے کی مسافت دوری پر ہوگا، وہ بھی کام. ایسے نبی کہتے ہیں یہاں اس زمین کے اوپر، اس شہر مکہ کے اندر آنے والے. پھر حضرت سلیمان علیہ السلام جہاں ان کی حکومت تھی، فلسطین میں آج بھی کہتے ہیں ان کی قبر مبارک، وہاں سے جا رہے تھے، راستے میں کہتے ہیں کہ وہ رکے. یمن جہاں پڑتا تھا، یہ بلقیس کا کہتے ہیں جو پایا تخت تھا، جہاں قوم سبا آباد تھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا یہ سبا کیا ہے؟ تو کہا کہ ایک باپ تھا، اس کی 10 بیٹے تھے، 6 لیفٹ میں گئے اور 4 کہتے ہیں کہ رائٹ میں گئے، اور سب بس گئے. اسی قوم کو کہتے ہیں قوم سبا کہا جاتا ہے. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ذکر فرمایا. یمن جب گئے، دیکھا ہرا بھرا ہے، گرینری ہے یمن کے اندر. تو حضرت سلیمان علیہ السلام زوال کے وقت وہاں اترے کہ یہاں کھانا کھاتے ہیں، اور یہاں سے پھر کہتے ہیں نماز پڑھ کر کے اپنا جو دارالحکومت ہے وہاں پہنچیں گے. حضرت سلیمان علیہ السلام بھی اپنے لاؤ لشکر اور تخت کے ساتھ اٹھتے تھے. حضرت سلیمان علیہ السلام ہوا کو حکم دیتے تھے، 5 لاکھ ان کے سولجر ہوا کرتے تھے، سپاہی ہوا کرتے تھے تخت پر بیٹھے ہوئے. حضرت سلیمان علیہ السلام پورے سفر میں اللہ کے ذکر میں مشغول ہوتے تھے اور تخت اڑتا تھا. 1 مہینے کی مسافت زوال تک میں طے کر لیتا تھا. آدھے دن کے اندر کہتے ہیں کہ طے کر لیتا تھا وہ تخت. اتنی اسپیڈ سے کہتے ہیں کہ ان کی سواری چلتی. حضرت سلیمان اللہ کے ذکر میں مشغول ہوتے تھے. ان کے لاؤ لشکر میں پرند بھی ہوتے تھے، جنات بھی ہوتے تھے، چرند بھی ہوتے تھے. نماز کا وقت آیا، حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس ہدہد نامی پرندہ، اللہ رب العزت نے اس کو ایسی صلاحیت دی تھی کہ وہ زیر زمین جہاں پانی کا ذخیرہ ہے وہ نشاندہی کرتا ہے. جیسے آج کل ٹیکنالوجی ہے، اس طرح لوگ اس میں ماہر بھی ہوتے ہیں. کسی کو اللہ رب العزت نے ایسی صلاحیت، اس کو اللہ نے ایسی صلاحیت دی. لیکن ایک طرف
اس میں نقص بھی اللہ نے پیدا کیا تھا کہ شکاری صیاد جب جال پھیلاتا ہے تو اس کو قریب میں جال نہیں دکھتا. کسی کو اللہ ایسا ہنر دے ایسا ہنر دے اور ایسے ہنر میں وہ اس قدر ہو تو پھر اس میں عجب پیدا ہو جاتا ہے, تکبر پیدا ہو جاتا ہے. اس سے اللہ کوئی نہ کوئی نقص بھی پیدا کرتا ہے. اس میں یہ صلاحیت تھی کہ پانی کا ذخیرہ کہاں ہے وہ اپنی چونچ کے ذریعے سے بتلا دیتا تھا. حضرت سلیمان جناتوں کو حکم دے دیتے, فوراً زمین کھودی جاتی تھی, پانی نکالا جاتا تھا اور سب وضو کر لیتے تھے, اللہ کا حکم ادا فرماتے تھے. تو پانی کی ضرورت پیش آئی تو دیکھا وتفقد الطير فقال ما لي لا ارى الهدهد, ہدہد نظر نہیں آتا ہے, کہاں چلا گیا؟ اس کی ضرورت ہے. اللہ رب العزت اس آیت کے اندر ہمیں یہ سبق دے رہے ہیں کہ ہر انسان کو, ہر باپ کو, ہر گھر میں اتھارٹی والے انسان کو اپنی اولاد کی, اپنی ماں بہنوں کی اور اپنے قبیلے کی کہتے ہیں خبر گیری رکھنی چاہیے. یہ نہیں کہ گھر میں جو چاہے جب چاہے نکلے, رات کو جتنے بھی دیر سے آوے, کوئی کچھ کہنے والا نہیں. اس سے کہتے ہیں ہماری نسل بگڑ جاتی ہے, ہمارے ماحول کہتے ہیں ختم ہو جاتا ہے اور ایمان سے انسان ہاتھ دھو بیٹھتا ہے. جیسے ملکہ بلقیس, اس کو ماحول اچھا نہیں ملا, صحبت اچھی نہیں ملی, وہ مشرکہ تھی. لیکن جب کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت کے فضل سے اس کو صحبت ملی تو پھر وہ مومنہ ہوئی. حضرت سلیمان علیہ السلام سے اس کی شادی بھی. تو ہمیں کہتے ہیں جیسے حضرت سلیمان ایک معمولی پرندے کو جو ان کے لشکر میں ہے خبر گیری رکھ رہے ہیں کہ بھئی کہاں ہے کہ نہیں ہے حاضر, تو اپنے گھر میں کہتے ہیں کہ کوئی اپنا بیٹا ہے, بھائی ہے, جو ہے, ان کی پوچھنا چاہیے بیٹا کہاں گیا تھا, کیوں لیٹا ہے, اسکول گیا تو ٹائم یہ ہے, ٹیوشن گیا تو ٹائم یہ ہے, اتنا ٹائم تو نے کہاں ویسٹ کیا, کس کے پاس جاتا ہے, کون سی صحبت اختیار کرتا ہے, تاکہ وہ کہتے ہیں غلط راستے پر نہ چل بسے اور پھر ہمیں بہت پریشانی کا کہتے ہیں سامنا نہ کرنا پڑے. تو حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس جب آیا, حضرت سلیمان نے کہا کہ اگر کوئی معقول عذر لے کر نہیں آئے گا تو پھر میں اس کے پاؤں کاٹ دوں گا یا پھر تارکول لگا دوں گا, یا گرمی کے اندر کہتے ہیں تارکول لگا کر چھوڑ دوں گا. کیونکہ بادشاہ تھے, نبی بھی تھے, اپنی رعایا کو کہتے ہیں ایسی سزا دے سکتے, لیکن نبی کے اخلاق میں ہوتا ہے کہ اگر وہ معقول عذر لے کر آئے گا تو میں معاف بھی کر دوں گا. پھر وہ ہدہد کہتے ہیں کہ آیا, تھوڑی دیر کے بعد اڑتا ہوا, پوچھا کہاں گیا تھا, انی وجدت امرأۃ, میں گیا تھا ایک گرینری کی طرف, ایک باغ کی طرف, ایک محل تھا, وہاں ایک ملکہ ہے, ایسی خبر لے کر آیا ہوں میں تمہارے پاس کہ لم تحط بھی, جس کا آپ کو بھی علم نہیں. اللہ قرآن میں یہ آیت لا کر سمجھا رہے ہیں کہ اس زمانے کے پرندے بھی سمجھتے تھے کہ انبیاء عالم الغیب نہیں ہوتے کلی طور پر. اب نبی ہے لیکن یہ خبر آپ کو اللہ نے ایسی حکومت دی ہے, ہواؤں پر ہے, جناتوں پر ہے, پرند پر ہے, چرند پر ہے, لیکن ایک ملکہ ہے جو سورج کی عبادت کرتی ہے, آپ کو اس کا علم ہی نہیں ہے اس قوم کا. آپ کو اللہ رب العزت کی اتنی ساری دولت دی ہے, اس کو دعوت دینا, اس کو اللہ کے دین کی طرف بلانا یہ آپ پر فرض ہے. اس پرندے کے ذریعے حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے منتبہ فرمایا. جب بڑے کہتے ہیں انبیاء کی سنت ہے دعوت دینا بھی, اپنے ماتحتوں کی خیر خبر گیری کرنا بھی, اور جب وہ کہتے ہیں دعوت کے مشن پر جاوے تو ان کو روانگی کے آداب سمجھانا, یہ بھی انبیاء کی سنت ہے, قرآن میں بھی ہے. جب اس پرندے کو حضرت سلیمان علیہ السلام خط لکھ کر بھیج رہے ہیں, دعوتی خط, ہم کسی جگہ نہیں پہنچ سکتے ہیں اس جسم کو لے کر, تو ہم خط کے ذریعے اس کو دعوت دیں اسلام کی. یہ حضرت سلیمان کی بھی سنت ہے اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی سنت ہے. کیا آپ نے ان کو دعوتی خطوط بھیجے, بڑے بڑے بادشاہوں کے نام, یہاں بھی کہتے ہیں ملکہ ہے اور اس کے نام کہتے ہیں خط بھیجا گیا. کیا خط لکھا ہے؟ جب وہ پرندہ آیا, حضرت سلیمان علیہ السلام نے پوچھا کہاں گیا تھا, پھر اس نے کہا سننظر وصدقت ان كنت من الكاذبین, بچے ہوتے ہیں ہمارے تو ہمیں بھی بنا جاتے ہیں کبھی کبھی, کہاں جا کے گشت میں بیٹھا گیا ہے, کرکٹ کھیل, فلم دیکھنے,
گیم کھیلنے لیکن ہمیں بتلا رہا ہے، تو پھر کہتے ہیں اس کا پروف دیکھنا چاہیے، پروف مانگنا چاہیے. کیا کہ بتا کہ تو مسجد میں گیا تھا، دشمت گیا تھا. تو حضرت سلیمان بھی پرندے کو کہہ رہے ہیں کہ کیا معلوم تو سچ بھی بولتا ہے کہ جھوٹ بھی بولتا ہے، ہم تب پروف لیں گے تجھ سے، اور تیری بات کو کہتے ہیں تبھی ہم سچ مانیں گے. اصدقت ام کنت من الکاذبین. پھر حضرت سلیمان علیہ السلام کے سامنے اس نے اس قوم کی کہتے ہیں کہ ساری چیزیں بیان کی. پھر حضرت سلیمان نے ایک خط لکھا، انہ من سلیمان وانہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعالی علیہ واتونی مسلمین. اور مختصر اور پیارے انداز میں آپ جتنے بھی کہتے ہیں کس سے آپ سمجھیں گے، جہاں اللہ رب العزت دعوت کے لیے بھیج رہے ہیں وہاں کہتے ہیں نصیحت ان کو ضرور کیے. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ کو یمن کی طرف بھیجا تھا، ان کو بھی نصیحت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کی طرف بھیجا گیا، وہاں بھی کہتے ہیں اللہ رب العزت نے ان کو بھی کہا تھا، ان کو بھی کچھ رہنمائی کی تھی. یہاں حضرت سلیمان علیہ السلام اس پرندے کو بھیج رہے ہیں، اس کو بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ خط لے جانا، جا کر اس ملکہ کو پہنچانا اور وہاں جا کر ایک طرف بیٹھ جانا، خط پہنچانا. پھر وہ کیا جواب دیتی ہے، وہ جواب بھی کہتے ہیں تجھے لے کر آنا ہے. یہ ساری باتیں بتلائیں. بلقیس کا جو محل تھا بڑا شاندار محل تھا، وہ اپنے سیپریٹ کمرے میں سو رہی تھی، اور جتنے بھی کہتے ہیں کہ اس محل کے اندر دروازے تھے سب کو لوک لگا دی تھی، اور سب کی چابیاں اپنے سر کے نیچے تکیے کے نیچے رکھ کے سو جاتی. جب اس پرندے کو ہدہد کو بھیجا ہے تو اس نے دیکھا کہ اوپر کی جانب ایک روشن دان ہے. وہ روشن دان بلقیس نے اس لیے بنایا تھا کہ وہ سورج کی پوجا کرتی. وہاں سے سب کہتے ہیں کہ سورج کی روشنی پڑتی تھی، وہ اٹھتی تھی، اس کی پرستش کرتی تھی، اور پھر کہتے ہیں اپنے کاموں میں وہ لگتی. وہاں کہتے وہ پرندہ پہنچا اور اس جگہ سے کہتے داخل ہوا، اور اس کے سینے پر جا کر کہتے اس نے وہ خط رکھ اور ایک طرف بیٹھ گیا. جب اس نے دیکھا کہ عجیب معاملہ ہے، چاروں طرف کوئی پر نہیں مار سکتا، یہ پرندہ آیا کہاں سے، اور اس طریقے سے خط لے کر اس نے بھی کہا ہے قرآن میں کہ کتاب کریم، قرآن کہہ رہا ہے کتاب کریم. اپنے بادشاہوں کو، اپنے منسٹروں کو، اس کے 312 منسٹر تھے، سب کو جمع کیا. لکھا ہے کہ ایک ایک منسٹر کے ماتحت 10-10 ہزار لوگ تھے، یا ایک ایک منسٹر کے ماتحت 1-1 لاکھ سولجر تھے. اتنی ساری کہتے ہیں اس کے پاس بھی طاقت و قوت تھی. پھر اس نے کہتے ہیں سب کو جمع کر کے ان سے مشورہ کیا. وہ کافرہ ہے، مشرکہ ہے، لیکن اپنے ماتحتوں سے مشورہ کرتی ہے. ہمیں بھی اپنے گھروں میں، اپنی مسجدوں میں اور ہر جگہ کہتے ہیں اس مشورے کی سنت جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی اہمیت ہے، اس کو سمجھنا چاہیے. اس سے کام میں کہتے ہیں کہ بہرحال کوئی پچھتاوا نہیں ہوتا ہے، خیر مقدر ہوتی ہے. تمہیں یہ سمجھا رہا تھا، کہنا یہ چاہتا ہے کہ بھئی پرندے کے ذریعے سے بھی، خط کے ذریعے سے بھی دعوت پہنچائی. یہ امت دعوت، ہمارا چلنا پھرنا، اٹھنا بیٹھنا، سوچنا دیکھنا، سب کچھ دعوت ہو. محترم دوستو بزرگو، اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. وقت ملے گا دوسری مرتبہ انشاءاللہ یہ قصہ آپ کے سامنے پورا رکھیں گے. وعلیکم السلام.